در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب 15 جولائی 1099 عیسوی کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 538 ہجری مطابق 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا تو مسجد اقصی کو عیسائیوں کے خرافات سے پاک کیا۔ 88 سالوں کے علاوہ عہد فاروقی سے بیت المقدس اور مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ادھر چند سالوں سے پھر قدس اور مسجد اقصی غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اس وقت غزہ کی نہتے اور محصور لوگوں پر ظلم کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں وہ درندوں کو بھی شرمندہ کرنے والا ہے۔ اگرچہ اس میں معصوم بچوں، عورتوں اور بہت سے نہتے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور اسلام دشمن طاقتیں شادیانے بجا رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فلسطین کے مظلوموں کی فتح ہے۔ اس جنگ نے اسرائیل کی درندگی اور لاقانونیت کو پوری طرح واضح کر دیا ہے۔ اس جنگ نے واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ کسی کو باندھ کر اس کو ظلم کا نشانہ بنانا بہادری نہیں، بزدلی ہے۔ اس جنگ کے نتیجہ میں فلسطینی مسلمانوں کے اندر جو جذبہ قربانی پیدا ہوا ہے اور جس شوق کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ عہد صحابہ کی یاد تازہ کر رہا ہے، اور یہ فلسطینیوں کی اخلاقی فتح ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں پر استطاعت کے مطابق ان مظلوم بھائیوں کی مدد کرنا واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے ان مظلوم اور نہتے بھائیوں کی اخلاقی مدد کرنے کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے، انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا ہے: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 434۔ کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اول اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے روکے، یعنی دل سے برا سمجھے اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ اللہ تعالی جب بھی قدرت دیں گے وہ اسے روکنے کی کوشش کریں گے۔ ظلم و جور سے بڑھ کر کوئی برائی نہیں۔ ظلم ایسی برائی ہے کہ وہ کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ کفر ایسا جرم نہیں کہ جو شخص پہلے سے اس عقیدہ پر ہو اسے قتل کرنا جائز ہو، لیکن اگر کوئی شخص کسی کا مال لے لے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ آور ہو یا کسی کو قتل کر دے تو وہ ضرور لائق سزا ہے۔ پس ظلم سب سے بڑی برائی ہے اور اپنی طاقت و صلاحیت بھر اس کی مخالفت واجب ہے۔ مخالفت اور ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ترک تعلق بھی ہے۔ تعلق کو ختم کرنا ہے، اور ظالموں کے ساتھ ترک تعلق کی تعلیم خود قرآن مجید نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان کو دوست رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ظلم شعار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس آیت میں ایک جامع لفظ دوست نہ بنانے کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ایک معنی خیز تعبیر ہے جس میں قلب و نگاہ کی محبت، فکر و نظر کا تأثر، سماجی زندگی کی مماثلت اور مالی معاملات اور تعلقات سب شامل ہیں۔ یہ کوئی شدت پر مبنی حکم نہیں ہے، بلکہ ظلم کے خلاف ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیت کے اخیر میں ظالموں کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے
کہ جو یہود و نصارہ یا کوئی اور غیر مسلم ظلم و جور پر کمر بستہ ہو، مسلمانوں کے لیے اپنی طاقت و قدرت کے مطابق ان سے بے تعلقی برتنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع پر اس حکم کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، اللہ تو محض تمہیں ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں یعنی وطن سے نکالا اور تمہارے باہر نکالے جانے پر تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو شخص سے ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ گھروں سے نکالنا، محض دین کی بنا پر آمادہ قتل و قتال ہونا، اور جو لوگ مسلمانوں کے شہروں اور آبادیوں کو ویران کرنے پر تلے ہوئے ہوں ان کو مدد پہنچانا، یہ وہ اوصاف ہیں جن کے حامل یہودیوں سے بے تعلقی برتنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غور کیجئے، کیا آج اسرائیل سے بڑھ کر کوئی اس کا مصداق ہے جو آئے دن بے قصور فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کرتا ہے، اور جس نے لاکھوں فلسطینیوں کو اپنے مادر وطن میں رہنے کے حق سے بھی محروم کر دیا ہے؟ قرآن نے جن یہود و نصارہ سے بے تعلق ہونے اور رشتہ محبت کاٹ لینے کا حکم دیا ہے، اسرائیل اور اس کی حامی و ناصر طاقتوں میں ان میں سے کون سی بات نہیں پائی جاتی؟ لیکن جو غیر مسلم بھائی امن و انصاف کے اصول پر قائم ہے، ان کے ساتھ بہتر سلوک ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہ کی ہو اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں ہم مسلمانان ہند قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ملک کی رائے عامہ کو حقیقت پسند بنائے اور انہیں حقیقی صورتحال کا ادراک کرنے میں مدد کریں۔ منصف مزاج برادران وطن جن کی آج بھی اس ملک میں اکثریت ہے، اس کو ساتھ لے کر حکومت ہند سے خواہش کریں کہ وہ اپنی ناوابستہ پالیسی پر قائم رہے اور اسرائیل کی حمایت سے باز رہے۔ وہ ظالم اور مظلوم کو ایک پلڑے میں نہ رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسرائیلی کمپنیوں کی تجارتی اشیاء کا بائیکاٹ کریں کہ یہ بھی منکر پر ناراضگی کے اظہار اور ظالم سے بے تعلقی برتنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، اور شرعاً بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اس سلسلہ میں جو طریقہ اختیار کرنا ہمارے لیے ممکن ہو ہم اس سے دریغ نہ کریں۔ یہ انسانی فریضہ ہے، یہ شرعی ذمہ داری ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی قدس اور مسجد اقصیٰ کو ان ظالم و جابر اور غاصب لوگوں کے قبضے سے آزاد کرائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔